کہ جب سے ضمیر کے قیدی عمران خان جیل میں گئے ہیں انہوں نے قوم پوری کو مخاطب کر کے براہ راست پیغام 2 دفعہ دیا ہے۔ پہلی دفعہ تب جب ہم سے ہمارا بلہ چھینا گیا، الیکشن چھیننے کی منصوبہ بندی ہوئی اور اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہوئے۔ اس وقت 8 فروری کے دن عمران خان نے پہلی دفعہ قوم کو آواز دی تھی۔ جہاں بینگن تھا وہ بھی جیت گیا، جہاں کسی کو توہین کے لیے جوتا دیا تھا انہوں نے وہ بھی جیت گیا، اور اتنے جوتے پڑے ان کو جو پاکستان کے لوگوں کا مینڈیٹ چوری کر کے آئین کی توہین کرنا چاہتے تھے، کہ جو تاریخ میں اس سے پہلے کسی پہ اتنی جوتا باری نہیں ہوئی، ووٹ کے ذریعے سے لوگوں نے مارے ان کو۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جس پہ عمران خان نے براہ راست قوم کو پیغام دیا تھا۔ یہ دوسرا موقع اب ہے کہ پوری قوم کو براہ راست پیغام دیا ہے عمران خان نے کہ 24 تاریخ کو آپ باہر نکلیں اور 3 کاموں کے لیے: ایک، 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے جو سپریم کورٹ کے پر کاٹے گئے اس کے خلاف احتجاج ہے، دوسرا رول آف لا کی بحالی ہے، تیسرا چوری شدہ مینڈیٹ ہے۔ اور آپ اگر ہم سے پوچھیں تو ہمارے لیے سب سے پہلا عمران خان کی رہائی ہے۔ 200 مقدمات بنائے گئے، سارے جھوٹے ہیں۔ کسی ایک مقدمے میں کوئی ذرا سی سچائی ہوتی تو وہ اپیل میں جا کے کھڑا ہوتا، نہیں ہے۔ اس لیے اس کال کے اوپر پوری قوم باہر نکل رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف تیاری کر رہی ہے، اور ہم یہ جو احتجاج اس سے پہلے 3 ہوئے ہیں یہ ان سے بڑا احتجاج ہوگا۔ اور بہت سارے لوگوں کو جو یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی باہر نہیں نکل سکے گی اور اس کے لیے انہوں نے کرائے کے ٹٹو بٹھا کے مختلف جگہ پہ پروپیگنڈا کیا، ان کے منہ پہ ویسا ہی آ کے پروپیگنڈا پڑے گا جس طرح سے وہ ٹویٹیں کرتے تھے کہ ٹرمپ نے نہیں جیتنا، آپ ٹویٹیں ڈیلیٹ کرتے پھر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ اس وقت دوسرا جو اہم ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کرائے پہ دے دیا گیا ہے، پاکستان کی زراعت کو جان بوجھ کے برباد کیا گیا ہے، پاکستان کے کسان کی گندم کو جان بوجھ کے نہیں اٹھایا گیا، گندم ٹکے ٹوکری بکی ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ اب بوائی کا سیزن ہے، میں خود کاشتکار ہوں، ان کا بچہ ہوں، اس لیے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی گندم آپ کو لگانے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوگا کہ آپ انڈسٹری جو آپ کو کچھ نہیں دے رہی، گندم کھانے کے لیے پورے پاکستان کو کسان دیتا ہے، چاول کسان دیتا ہے، شکر پینے والی اس کا گنا کسان دیتا ہے، کسان کے لیے بجلی مہنگی اور اپنی جو ملیں لگائی ہوئی ہیں ان کے سستی، کسان کے اوپر نیا ٹیکس لگایا گیا ہے۔ اس لیے یہ جان بوجھ کے پاکستان کو کچھ عرب شہزادوں کو کرائے پہ دیا جا رہا ہے۔ یہ بات کوئی نہیں کہتا، میں نے کہی ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اور جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی تو وہ بھی تجارت کے نام پہ آئی تھی، تجارت کے نام پہ ملک کو فروخت نہیں کرنے دے گیا۔ تیسری اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت عالمی سطح پہ کوئی حیثیت انہوں نے نہیں چھوڑی، یہ جان کے فیڈریشن کو توڑنا چاہتے ہیں، یہ جان کے پاکستان کے بچوں کو لاکھوں کے حساب سے پاسپورٹ والے ادارے نے خود کہا ہے کہ وہ 40,000 پاسپورٹ روزانہ ان کے پاس اپلیکیشنز آ رہی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں سال میں 365 دن ہوتے ہیں کہ کتنی اپلیکیشنز لوگ امید ختم کر رہے ہیں ان میں سے۔ پھر ہمیں یہ 21ویں صدی سے نکال کے اورنگزیب والی صدی میں لے جانا چاہتے ہیں، یہ 16ویں صدی میں ہمیں لے جا رہے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی ساری، اس ٹیکنالوجی کو کھولنے کے لیے جو پن ہے اس کو کہتے ہیں وہ حرام ہے۔ یہ سرکاری اور درباری انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو ان کو یہ موقع فراہم کر رہے ہیں کہ پابندیاں لگاؤ، جو بچے گھروں کے اندر بیٹھ کے، جو بچیاں گھروں کے اندر بیٹھ کے پڑھتے ہیں ساری دنیا کے اندر، جو لوگ فری لانسنگ کرتے ہیں ان کے راستے بند کر رہے ہیں۔ روزگار ہے نہیں، نوکری کسی کو مل نہیں رہی، کاروبار ہے نہیں،
اور تاجروں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے. اس لیے میں عمران خان کا پیغام پوری قوم کو دینا چاہتا ہوں. تاجر برادری، کسان برادری، پاکستان کے اسٹوڈنٹس، پاکستان کے یوتھ، پاکستان کے وکلا، پاکستان کے ڈاکٹر، پاکستان کے لوگ، یہ ملک ہمیں کسی نے فتح نہیں کر کے دیا، یہ قائد اعظم نے بنا کے دیا تھا. یہ ملک کسی نے جنگ لڑ کے ہمیں لا کے نہیں دیا، یہ میں نے تمہاری جنگ جیت لی ہے. یہ سیاسی لوگوں نے ملک بنایا تھا اور جانبدار سیاسی لوگوں نے ملک بنایا تھا. اس کو لوٹا جا رہا ہے. باپ بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج لندن میں، بیٹی بیمار ہو جائے تو سوئٹزرلینڈ میں. آپ تو کہتے ہیں پاکستان میں سب سے اچھے اسپتال بنے ہوئے، کراؤ نا علاج، میو اسپتال جاؤ، گلاب دیوی جاؤ، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے علاج کراؤ، تمہیں پتہ لگے کس بھاؤ علاج ہوتا ہے، کیسا علاج ہوتا ہے، کتنا علاج ہوتا ہے، کس طرح سے علاج ہوتا ہے، اور ایک ایک بستر پہ کتنے مریض پڑے ہوئے ہیں. اس طرح سے ریاست نہیں چل سکتی. ریاست چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ریاست کے لوگوں نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو قبول کیا جائے، چوری شدہ مینڈیٹ ریکور کیا جائے. اور جو لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ احتجاج نہیں ہوگا، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی تنخواہیں، آپ کی مراعات، آپ کے سرکاری دورے اپنی جگہ، لیکن اتنا جھوٹ نہ بولیں کہ نومبر بھی گزر جائے تو بارش نہ ہو. آپ کے جھوٹ کی گرمی کی وجہ سے تھوڑا سا اللہ کا خوف کریں. اور پھر یہ سارے لوگ ہیں، ان چہروں کو لوگ پہچانتے ہیں، یہ ہمیشہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ رہے. ان میں سے ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس نے ہر ڈکٹیٹر کو ٹھیک نہ کہا ہو. یہ ہیں وہ بولنے والے، یہ ہیں وہ لکھنے والے، یہ ہیں وہ پروپیگنڈا کرنے والے. وزارتوں کے مزے لینا اور بات ہے، اپوزیشن کی حرارت لینا اور بات ہے. اس کے لیے مردانگی چاہیے، اس کے لیے ہمت چاہیے، اللہ پہ ایمان چاہیے، اپنے لوگوں کے اوپر یقین چاہیے، اور تھوڑا سا حوصلہ چاہیے. اس لیے میں کسی پہ تبصرہ نہیں کروں گا فرد پہ کہ باہر بیٹھ کے. میں پھر آپ کو ٹرمپ کی مثال دیتا ہوں. کل ایک یورپین ٹیلی ویژن نے دکھایا کہ 87% میڈیا کہتا تھا ٹرمپ ہار جائے گا، کہتا تھا نا. اور یہاں اس طرح پتہ لگتا تھا کہ ٹرمپ کے مقابلے میں ہمارے کچھ میڈیا کے دوست ایسے تھے جو اتنا چیخ رہے تھے، پتہ لگتا تھا کہ ٹرمپ کے مقابلے میں ان کی پھوپھو کھڑی ہیں، وہ ہار گئی تو گھر والے ناراض ہو جائیں گے. اسی طرح سے کب یہ پروپیگنڈا ہے کہ لڑ کون رہا ہے بھائی سب جگہ؟ پی ٹی آئی. کھڑا کون ہے؟ پی ٹی آئی. کس کا لیڈر ملک سے نہیں بھاگا؟ پی ٹی آئی. کس کا لیڈر بیمار ہو کے اسپتالوں میں نہیں جا رہا؟ پی ٹی آئی. کس کا لیڈر ہے جس نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی؟ میں یہ تاریخ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تھینک یو فار دی کوشچن. کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو مولانا صاحب کو ڈیزل کس پارٹی کی لیڈر نے کہا تھا؟ نواز شریف کے ساتھی نے. بی بی صاحبہ کو میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا. کس چیز سے تشبیہ دی، کس نے دی تھی؟ انہی کے ساتھی نے. اور مجھے بتائیں ایک ہمارے ساتھ منسٹر تھی، اس کو ٹریکٹر ٹرالی ہاؤس میں کھڑے ہو کے کس نے کہا تھا؟ اسی نے. اور وہ کون تھی خاتون جو یہ کہتی تھی کہ جب تم باہر نکلو گے پروٹوکول نہیں ہوئے گا تو لوگ تمہیں گھر سے نہیں نکلنے دیں گے؟ اب تو مجھے شک پڑ گیا وہ اپنے ابا جی کو کہہ رہی تھی. لوگ جہاں جاتے ہیں نکل کے اس کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے پروپیگنڈے کو بھول جائیں.